اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب آج ان عشرہ مجالس میں سے 7ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان امامت و ولایت ہے۔ اب تک ایک ادنا سی کوشش کہ ہم امامت اور ولایت کے بارے میں کچھ سمجھ سکیں، جتنی ممکن ہو سکے اپنی حیات میں کچھ معرفت حاصل کر سکیں، یہ نہ ہو کہ اپنے زمانے کی معرفت کے بغیر ہمیں موت آ جائے، جیسی حیات جہالت کی گزاریں ویسی ہی موت جہالت کی ہو جائے۔ اس عالم سے بچنے کے لیے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت، ضروری ہے ولایت و ولی کی معرفت کہ ولایت ہے کیا، امامت ہے کیا، پیروکار یعنی شیعہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، جب خدا نے اس کو امام عطا کیا ہے تو کیوں عطا کیا، اس نے کرنا کیا ہے، امام نے کیا کرنا ہے اور پیروں نے کیا کرنا ہے، یہ فریضہ پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی تک 1400 سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو، اور تقریباً 1200 سال ہو گئے غیبت کبریٰ میں امام کو گئے ہوئے، اور اس دوران امت مسلمہ کا اگر عالم دیکھا جائے، ہم اپنا حال دیکھیں، اپنے پر ایک نگاہ کریں تو ہم میں سے زیادہ تر جو مر چکے وہ واقعاً امام کی معرفت کے بغیر مرے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر بلکہ بہت بڑا ایک طبقہ جو زندہ ہے لیکن معرفت امامت کے بغیر زندہ ہے، کیونکہ پچھلی تمام مجالس میں بیان ہوا کہ ہم نے ولایت اور امامت کا معنی محبت لیا، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہم محبت ہی کرتے چلے گئے۔ یعنی غدیر میں جو ہوا انہوں نے بخن بخن کہا، واہ واہ کہا اور چلے گئے، ہم بھی واہ واہ کے ساتھ محبت کو ایڈ کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ہم سب کا نظریہ یہ ہے کہ محبت کافی ہے، یہی کافی ہے اور یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پہلے دن سے یہ بیان ہو رہا ہے اور اس عنوان کو میری کوشش تھی کہ میں اس کو کھولوں، جتنا ممکن ہو سکا اس کو بیان کیا گیا، کھولا گیا، جتنی میری عقل تھی، جتنی میری سوچ تھی، جتنی میری سمجھ تھی، جتنا میں سمجھا سکی آسان کر کے میں نے کوشش کی، خاص طور پہ اپنی بچیوں کو کہ امامت و ولایت سمجھ میں آئے۔ اب آخری ایام ہے، یہ آج 7 ہے، 8 اور 9 2 دن اور ہیں، کوشش ہے کہ اس موضوع کو سمیٹ کر کم از کم یہ پتا چلے کہ امامت کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ امامت، ولایت، خدا نے جو ایک مقام، ایک رتبہ جس امام کو، جس ولی کو عطا کیا، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ امام بمانی ہے پیشوا، امام کا معنی ہے پیشوا، امام کا معنی ہے رہبر، امام کا معنی ہے رہنما، امام کا معنی ہے قطب، امام کا معنی ہے مرکز، اور امامت کا معنی ہے حصار، دین کا حصار۔ اسی طرح یہی معنی ولایت کے بھی ہوتے ہیں۔ ولایت کے معنی دین کے حصار کے ہیں، ولایت کے معنی قطب دین کے ہیں، مرکز دین کے ہیں، نقطۂ دین کے ہیں، اور پروردگار عالم نے ولایت کے جو معنی کیے ہیں، جو معنی ولایت بنظر پروردگار عالم ہے، پروردگار عالم نے ولایت کو کہا کہ ولایت میرا قلعہ ہے، ولایت میرا قلعہ ہے،
جو اس قلعے میں داخل ہو گیا گویا کہ اس نے امان پا لی. لیکن یہ کہا ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ یہ قلعہ خود چل کے جائے گا داخل کرنے کے لیے. یعنی امامت اور ولایت کے پاس امت کو چل کے خود آنا ہے اس قلعے میں، اس حصار میں داخل ہونے کے لیے، نہ کہ امام جائے گا امت کے پاس. امت کیسے آئے گی؟ ولی الہی کے پاس، امام کے پاس امت کیسے آئے گی؟ امت معرفت امامت کے ساتھ چل کر آئے گی. معرفت ہوگی تو ہی چل، جب تک پتہ ہی نہیں کہ میں جس کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں جس کے در پر جھکنا چاہتی ہوں، میں جس سے دین لینا چاہتی ہوں، میں جس قلعے میں داخل ہو رہی ہوں، پہلے مجھے پتا تو ہو وہ قلعہ کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بغیر معرفت کے انسان غلط قلعوں میں داخل ہو جاتا ہے. ہوا نا خیبر میں، واقف نہیں تھے وہ جو 39 دن تک جاتے رہے. ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو کہ رسول بھیج رہے تھے، اور رسول یہ کہہ کر بھیج رہے تھے کل کو یہ نہ ہو کہ کہو کہ اسی کو بھیجا ہے، ہم سے تو کسی نے مشورہ بھی نہیں لیا، ہم سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں. ڈائریکٹ علی کو بھیجا، ڈائریکٹ علی نے فتح کر لیا. اس لیے بار بار رسول انہی میں سے، اپنے لشکر میں ہی سے کسی نہ کسی کو بھیجتے رہے، فتح نہیں ہوئے. یعنی ان کا اپنا اندازہ اصحاب کا جو چاہتے تھے کہ اس سے پہلے ہم جائیں اور فتح کر کے آئیں اور کچھ کیے بغیر واپس لوٹنا، یعنی اندازہ غلط تھا، غلط دروازے پر جا رہے تھے، جہاں پر جا ہی نہیں سکتے تھے، جہاں پر دستک دینا ہی فضول تھا، جہاں پر فتح پا کر ہی لوٹنا نہیں تھا، وہاں پر جانے کے کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا. جس نے جانا تھا اس صحیح دروازے پر آیا. وہ جانتا تھا کہ اس قلعہ یہود کو میں ہی اکھاڑ سکتا ہوں، اور رسول بھی جانتے تھے کہ سوائے اس کے اس قلعے کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. اسی لیے اکھاڑنے والی ذات بھی معلوم تھی، اور یہی جو مرد بھی ہے، جو رجل ہے، جو مرد ہے، اس کو بھیجا رسول اکرم نے. مرد فاتح کو بھیجا، جو ہمیشہ سے فاتح ہوتا ہے، اس کو بھیجا رسول اللہ نے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان نے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتا، جہاں نہیں جانا ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. بعض قلعے ایسے ہوتے ہیں، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جو آپ کے لیے بنے نہیں ہوتے، لیکن معرفت کی کمی کی وجہ سے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے خدا نے کہا قرآن میں کہ کچھ امام نار ہیں، کچھ امام نور ہیں. اب تمہیں اندازہ کرنا ہے امام نار کے پیچھے جانا ہے یا امام نور کے پیچھے جانا ہے. اب یہ اندازہ کیسے ہو کہ کون امام نار ہے، کون امام نور ہے؟ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے امام نور نے لبادہ دین اوڑا ہوا ہوتا ہے. امام نار نے لبادہ دین اوڑا ہوا ہوتا ہے. ظاہراً لگتا ہے بڑا دیندار انسان ہے، ظاہراً لگتا ہے بڑا مولائی ہے، ظاہراً لگتا ہے بڑا محبت کرنے والا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ دین کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے. کون ہے وہ؟ امام نار ہے. لوگ ظاہری وجود دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور اس کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. نہ، پیمانہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پہچاننا ہے. اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کرنی ہے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی ربوبیت سے پہچانو. وہ رب کتنا بڑا، کوئی بھی کائنات میں اللہ جیسی ربوبیت دکھا بھی نہیں سکتا. کوئی کتنے ہی اپنے خزانوں کے منہ کھول لے، کوئی کتنا ہی زیادہ لوگوں کو تقسیم کرتا رہے، کوئی نہ کوئی بھوکا اس کے در پر رہ جائے گا. کتنے ہی خزانوں کے منہ کھل جائیں، کوئی بھی اپنے خزانوں کے منہ کھول کر صدقات کرنا شروع کر دے، لوگوں کو خود چل کر مانگنے کے لیے اس کے در پر آنا پڑے گا. لیکن خدا وہ رب ہے جو چونٹی کو بھی رزق عطا کرتا ہے اس کے مقام پر. خود چل کر نہیں آنا پڑتا، وہ رازق ہے. آج تک سائنس نے کتنی ترقی کر لی لیکن انسان کو خلق نہیں کر سکا. سائنس انسان کو خلق نہیں، ریبوٹ بنا لیے، ہر آسان سے آسان چیز بنا لی. آپ اپنے بستر پہ بیٹھ کر اپنا پنکھا چلا لیتے ہیں، آپ اپنے بستر پہ بیٹھ کر اپنے صوفے پر بیٹھ کر اپنا ٹی وی چلا لیتے ہیں، آپ اپنے صوفے پر بیٹھ کر لائٹ کو بند کر لیتے ہیں، لائٹ کو چلا لیتے ہیں. یہ سب آسانیاں پیدا کر لی،
لیکن سائنس اشرف المخلوقات کو خلق نہیں کر سکی. تو وہ رب ہے صرف پروردگار عالم. اپنے رب کو پہچاننا ہو، اپنے خالق کو پہچاننا ہو، اپنے پروردگار کو پہچاننا ہو تو اس کی ربوبیت سے پہچانو. اور اگر نبی کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودیے محمد آل محمد، بلندتر صلوات. خدا کو، رب کو ربوبیت سے پہچانو کہ ویسا ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی کر سکے. اور رسول کو پہچاننا ہو، نبی کو پہچاننا ہو تو اس کی رسالت و نبوت سے پہچانو. اس کی رسالت بتائے گی، اس کی نبوت خود بخود بتائے گی. ورنہ کوئی عام انسان ہو اور 950 سال تک تبلیغ کر سکے ممکن نہیں ہے. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کی ہے. یہ استقامت انبیاء میں نظر آتی ہے، یہ رسالت و نبوت انبیاء میں نظر آتی ہے. کوئی عام انسان ہو اور تبلیغ کر رہا ہو، کوئی ایک شخص آپ پر تانا کس دے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کر دے، ہم دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ تم نے یہ کیوں پڑھا یا یہ غلط پڑھا، ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ نبی ہے، اوجڑی بھی ڈالی جا رہی ہے، زخم بھی دیے جا رہے ہیں، پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن نبوت رسالت کا کام جاری ہے. کہیں دل نہیں چھوٹا کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں ہمارا وظیفہ کیا ہے. ہم نے اپنا وظیفہ کرنا ہے، نتیجہ خدا نے دکھانا ہے. تو رسول اور نبی کو پہچاننا ہو تو اس کی نبوت اور رسالت کے ذریعے سے پہچانو. امام کی پہچان کیا ہے؟ امام کی پہچان یہ ہے، اگر امام کو پہچاننا ہے اور اس کی امامت کو پہچاننا ہے، امام کی امامت کو اس کی امامت کے ذریعے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے پہچاننا. یہ امامت کی معرفت ہے. جو یہ کر رہا ہے گویا کہ وہ امام ہے، وہ پیشوا ہے، وہ رہنما ہے. اور پھر اس کا حق کیا ہے ہماری جانوں پر، ہمارے وجود پر؟ اس کا حق کیا ہے؟ کیا اس کا حق یہی ہے کہ فقط اس سے محبت کی جائے؟ کیا اس کا حق یہی ہے کہ فقط اس سے عشق کیا جائے؟ کیا اس کا حق یہی ہے کہ فقط اس کے نام کی مالا کو جپتا چلا جائے؟ کیا اس کا حق یہی ہے کہ فقط اس کے نعرے لگتے رہیں؟ نہ، اس کا یہ حق نہیں ہے. امامت کا یہ حق نہیں ہے، ولایت کا یہ حق نہیں ہے. حق کے امامت کیا ہے کہ وہ امامت تمہارے درمیان میں نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ دین تمہارے اندر نافذ کرنے کے لیے آیا ہے. اپنے قلب کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، ہر عمل میں اس کی امامت کو شامل کر لو. حق کے امامت ہے، اس کو شامل کر لو. یعنی اس امام سے، اگر میں فقط ایک ہی امام کی مثال دوں مولا کائنات کی، اس امام سے اپنے بندھن کو اتنا مضبوط جوڑ لو کہ اگر مشکل پڑے تب بھی کہو کہ میرا امام علی ہی ہے، اور جب آسانیوں کا وقت ہو تب بھی کہو کہ میرا ولی علی ہی ہے. یعنی ولایت سے اتنا اٹوٹ بندھن ہو جائے آپ کا، ایسے متصل ہو جاؤ. یہی جو میں نے سرنامے میں کہا نا کہ حمد ہے پروردگار عالم کی کہ جس نے متمسک کیا ولایت امیر المومنین سے. تو یہ زبانی کلامی نہ ہو، کیونکہ امام کا کلام ہے، امام کا فرمان ہے. فقط زبانوں پہ باقی نہ رہے. ولایت کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کے عمل میں شامل ہو جائے. ہم زبانی کلامی جانتے ہیں. آج جو عالم ہے، آج جس مقام سے ہم، کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سمجھنا ہے، امامت سمجھنی ہے اور لازمی سمجھنی ہے. کچھ نہ آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن امامت و ولایت سمجھ میں آئے کہ ہے کیا، کیوں عطا کی خدا نے. لوگ یہ جو دور اسلام جب سے ابتدا ہوئی، کیا ہوا؟ بہت سے لوگ ایسے تھے
کہ جو معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے. بہت سے لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے. نبی نے معجزے دکھائے، لوگ ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ کا دور آیا، حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے، لوگ ایمان لے آئے. خدا نے سب سے پہلے اسلحہ جو انہیں دیا وہی عصا اور ید بیضا. وہ دیکھا نبی کا، وہ معجزہ دیکھا، ایمان لے آئے. جو اسی طرح ائمہ ہیں، جو لوگ ائمہ کو سمجھنا چاہتے تھے وہ کردار سے نہیں سمجھے، کہا معجزہ دکھاؤ، معجزہ دیکھا اور ایمان لے آئے. ایسا ہی ہے نا، آپ اور ہم بھی تو ایسے ہیں. ہم جتنے خوش معجزات سن کر ہوتے ہیں اتنے خوش کردار سن کر نہیں ہوتے. مولا علی کا کردار سنیں تو خاموشی سے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے سروں پر پرندے، کیونکہ کردار علی بیان ہو رہا ہے، سیرت علی بیان ہو رہی ہے. لیکن اسی مجمع میں آپ معجزات امیر المومنین بیان کریں تو بخین بخین اور واہ واہ شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم معجزات پسند قوم ہے. ہمارے اندر ایک چیز ہے، ہر شے معجزے سے ہو جائے. صبح کو اٹھے معجزہ ہوا ہو، یہ ہو جائے. ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں، تیاری نہیں کرتے اور دعا کیا کرتے ہیں؟ منتیں مانتے ہیں. کیوں مانتے ہو؟ محنت تو کی نہیں، محنت نہیں کی. مولا سے جو منت ہے یہ دعا کوئی نہیں ہے. یہ جو ان بچیوں کی منت ہے، جو بغیر تیاری کے منتیں مانی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ منت ہے کہ مولا تیاری تو کی نہیں، پیپر میں دے آئی، اب آپ جانے اور پیپر جانے. یعنی کیا؟ یعنی معجزہ دکھاؤ کہ اس پر خود بخود تحریر ہو جائے. جی ہیں، ہم معجزہ پسند قوم ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا المیہ ہے. جن لوگوں نے معجزے سے دین کو قبول کیا ہے بہت جلدی دین کو چھوڑا بھی انہوں نے ہے. جو معجزہ دیکھ کر اسلام لائے، جو معجزہ دیکھ کر ایمان لائے، انہوں نے اتنی ہی جلدی چھوڑا. حضرت موسیٰ کے معجزات بار بار قرآن کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھتے رہے بار بار. حضرت موسیٰ نے فرعون سے نجات دلائی اور کہاں پہنچے؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے. سب نے واقعہ سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، سنا ہوا سب نے ہے. کیونکہ قرآن ایک رٹے کی کتاب ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اٹھائی جاتی ہے. ہدایت اس کے لیے استعمال، جو ہدایت اس کا نقطہ ہے، زندہ کے لیے ہدایت اس کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے. گویا کہ آپ نے سنا ہوا ہے، زیادہ نہیں کرتی، پھر ناراض ہو جائیں گے کہ 7 دن ہو گئے مسلسل یہی گفتگو ہے. تو قرآن کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ کتابوں میں بھی یہ آپ کی درس کی کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں نہیں ملتے ایسی چیزیں. حضرت موسیٰ لے کر گئے، پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر. حضرت موسیٰ نے عصا سے معجزہ دکھایا، عصا کے ذریعے سے ایک معجزہ دکھایا. کیا ہوا؟ سمندر میں راستہ بنا، خشکی نظر آئی. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ وہ لوگ ایمان لے کر آ چکے، جب یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے نا، ایمان لا چکے، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ نے راستہ بنایا. کہا موسیٰ ہم نہیں جائیں گے اس پہ. کیوں نہیں جاؤ گے بھائی؟ پیچھے لشکر آ رہا ہے، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہم چونکہ سید و سردار قوم تھی، نبی کی اولاد سے حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اور بنی اسرائیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام اسرائیل تھا. اب ان کی اولاد ہے، 12 بیٹے، 12 بیٹوں کے بنے 12 قبیلے، آپس میں چچا زاد. اور عالم کیا، یہاں سے اگر ایک قبیلہ گزرا ہم یہاں سے نہیں گزریں گے. پیچھے تمہارے موت آ رہی ہے، پکڑے جاؤ گے تو بھی ختم، مارے جاؤ گے تو بھی ختم، موت تمہارے پیچھے ہے. فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے، لیکن کیا؟ قبائلیت. حالانکہ معجزہ دکھا رہا ہے موسیٰ، حضرت موسیٰ معجزہ دکھا رہے ہیں. عصا سے اتنے بڑے سمندر میں، بہت بڑی بات ہوتی ہے اتنا بڑا سمندر اور اس میں راستے کا بننا. نہیں، 12 راستے بناؤ. حضرت موسیٰ نے 12 مرتبہ عصا کو زمین پر مارا، پانی میں مارا اور 12 راستے بنائے. 12 کے 12 راستوں سے گزر گئے. بہت بڑا معجزہ تھا. ہم آپ ہوتے تو اس نبی کے قدموں میں بیٹھ جاتے کہ آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. اب کیونکہ معجزہ دیکھ کر قوم مسلمان ہوئی ہے، آگے چلے، چلتے چلتے پہاڑ پر چل رہے ہیں، پہاڑ پر پہنچ گئے. پیاس لگی ہے موسیٰ. حضرت موسیٰ قوم سے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہ تھوڑا سا اور آگے چلو، آگے پانی ہے مل جائے گا. نہیں موسیٰ،
یہاں سے نہیں ہلیں گے، یہی پانی چاہیے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار کیسی قوم دے دی، یہی پانی، ہم بھی تو ایسے ہیں نا، بیٹھے بٹھائے پانی کا گلاس جہاں بیٹھے ہیں وہی آنا چاہیے، سست لشکر سست قوم۔ امام آخر کے سپاہی بھی ایسے ہی ہیں، ہم سب جو خود کو سپاہی کہتے ہیں، یہی بیٹھے بیٹھے سب چاہیے۔ موسیٰ یہاں سے نہیں ہلنا، یہی پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اب کیا کروں؟ خدا نے کہا انتظام کرو۔ پھر معجزہ، عصا پتھر پہ ماری، چشمہ جاری ہوا۔ اے موسیٰ اس سے ایک قبیلہ پیے گا، 12 کے 12 نہیں پیئیں گے، 12 چاہیے چشمے۔ حضرت موسیٰ نے 12 چشموں کو جاری کیا، ہر قبیلے نے الگ الگ پی لیا۔ اتنا معجزہ دیکھ کر، پانی کا معجزہ، سمندر میں خشکی کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، فرعون کے غرق ہونے کا معجزہ، یہ سب دیکھ لیا۔ اور دیکھتے دیکھتے جب پہنچے، حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے طور پر بلایا، اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ غیبت میں گئے 30 دن کے لیے، خدا نے 10 دن اور بڑھائے، 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ غیبت میں گئے، اور پیچھے وہ معجزہ پسند اور معجزے سے متاثر ہو کر اسلام لانے والی قوم کا عالم کیا ہوا؟ سامری کے پیچھے لگ گئے۔ موسیٰ کا خدا تو نہ نظر آنے والا ہے، آؤ دیکھو میرا خدا نظر آتا ہے، میرا خدا بولتا ہے، میرا خدا سونے کا ہے، میرا خدا گفتگو کرتا ہے، میرا خدا تمہاری بات کا جواب دیتا ہے۔ گویا کہ وہ جو معجزے سے مسلمان ہوئے تھے، سامری کے سامنے آ کر جھک گئے۔ تو جب کوئی قوم معجزہ پسند، یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، جب معجزہ پسند قوم، جب معجزے سے متاثر ہونے والی قوم معجزے سے مسلمان ہوتی ہے تو بہت جلدی سامریوں کے پیچھے بھی لگ جاتی ہے، پھر امامت نظر نہیں آتی، پھر بہت جلدی سامری بہت جلدی ان کو اپنے بہکاوے میں لے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں ان کو معرفت نہیں ہوتی، بہت توجہ، جوان بچیوں سے کہتی ہوں بہت توجہ، کیونکہ امت جو معجزہ دیکھ کر آئی ہے، معرفت لے کر نہیں آئی۔ جب وہ امت مسلمان ہو کر معجزے کو اور سامری کے فرق کو نہ پہچان سکے، جو شعبدے اور معجزے میں فرق نہ کر سکے، جو شعبدے اور جادو میں اور معجزے میں فرق نہ کر سکے، جو رسیوں کو بھی معجزہ سمجھے، عصا کو بھی معجزہ سمجھے، یا عصا کو بھی جادو سمجھے اور رسیوں کو بھی جادو سمجھے، جو سامری کے گسالے کو بھی معجزہ سمجھے اور موسیٰ کے عصا کو بھی معجزہ سمجھے، ایسی قوم بے معرفت قوم ہے، یہ کبھی بھی امامت و ولایت کو نہیں پا سکتی۔ یہ امامت تک یہاں جو آپ لوگ کے یہاں جو جگہ ہے وہ آگے ہی پیچھے۔ کیا ہے امام، کیا ہے امامت، کیا ہے؟ درود بھیجتے ہوئے تھوڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں گے، سب کہہ رہے ہیں کہ آگے جگہ ہے۔ آج ہی ادھر آجے تھوڑا تھوڑا آگے بھی ہو جائے، یہاں پہ جگہ ہے، آگے بہت پڑی ہے، آگے ادھر آپ ادھر ہو جائے۔ امامت، اس لیے امامت کی معرفت ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم شعبدے اور معجزے کے فرق کو نہ سمجھ سکیں، یہ نہ ہو کہ ہم سامری اور نبی کے فرق کو نہ سمجھ سکیں۔ وہ قوم جو اتنے معجزات دیکھ کر آئی ہے نہیں سمجھ سکی کہ موسیٰ کیا ہے اور سامری کیا ہے۔ تو ہم تو وہ قوم ہیں، وہ تو 40 دن کے لیے گئے ہیں، ہم تو وہ قوم ہے 1200 سالوں سے جن کا راہبر رہنما پیشوا غیبت میں ہے۔ 1200 سالوں میں میں نے پہلے شروع کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب 40 دن میں ایک سامری بن سکتا ہے، جبکہ وسیع رسول موجود تھے، حضرت ہارون موجود تھے، جب 40 دن میں ایک سامری بن سکتا ہے تو 1200 سالوں میں کتنے سامری بن چکے ہوں گے جو بہکا رہے ہوں گے، بہکا رہے ہیں، تسلسل ہے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ جب امامت پوچھنی ہو
تو کسی شعبدہ باز سے نہ پوچھو کہ امامت کیا ہے. امامت کا معلوم کرنا ہو تو کسی سامری سے نہ پوچھو کہ امامت کیا ہے. کسی فرعون کے در پہ جا کر نہ جھکو. کوئی نمرود نہیں بتائے گا امامت کیا ہے, کوئی فرعون نہیں بتائے گا امامت کیا ہے, کوئی سامری نہیں بتائے گا امامت کیا ہے. امامت پوچھنی ہے تو امام کے در پہ آؤ, امام سے پوچھو کہ امامت کیا ہے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ امامت بلند ترین شاخ کا نام ہے. میں 2-3 دن سے امام کی اسی حدیث کو مقام مرف پر جو امام نے امامت سمجھائی ہے اس حدیث کے ایک جملے کو بیان کر رہی ہوں آپ کے درمیان میں کہ کہیں کہا امام کہیں فرما کیا رہے ہیں کہ اندھیروں میں جلتے ہوئے ہدایت کے چراغوں کا نام امامت ہے, کہ کشانوں سے بھی زیادہ روشن ترین نور کا نام امامت ہے, بلند ترین آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ترین مقام کا نام امامت ہے. اور امام نے کیا فرمایا کہ بلند ترین امام جس کو بلند ترین کہہ رہے ہوں گویا کہ ہماری رسائی سے دور ہو. امام نے کہا بلند ترین شاخ کا نام امامت ہے جس تک کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے. رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب امام چاہے. خود سے رسائی ممکن نہیں ہے لیکن جب امام چاہے. امامت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سمجھایا وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا, محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا خون جگر لگایا ہے. تو میں وہ کہوں گی اپنی نئی نسل سے خصوصیت سے کہ میں نے اس کو آسان کرنے میں امامت کو اپنا خون جگر لگایا ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ سمجھ میں آئے. میرے اس خون جگر کو خشک نہ کر دیجئے گا, ضائع نہ کیجئے گا. امام کے شاگرد ہیں ایک حشام ابن حکم, شاگرد بہت لائق فائق بڑے قابل شاگرد. امام کے شاگرد بہت سارے تھے, لائق فائق بڑے کم تھے. جو کم لائق تھے وہ بھی حکومت کے نمائندے تھے, مطلب حکومت کے پاس نوکری کر رہے تھے, امامت سے سیکھتے تھے اور طاغوت کے پاس نوکری کرتے تھے. جو بہت زیادہ لائق فائق تھے تو وہ حشام جیسے تھے. ایک مرتبہ حشام گئے ایک ایسے مقام پر جہاں پر ایک صاحب منبر, غالباً بصرہ تھا, صاحب منبر جو امامت کے معتقد نہیں تھے, یعنی وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ امامت بھی کوئی شے ہے. ولایت و امامت کے بالکل منکر, اور ان کی نظر میں یا توحید تھی یا رسالت تھی, نبوت و رسالت اور توحید. اس کے علاوہ خلافت تو ہے جو سلسلہ جاری ہوگا, لیکن امامت کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا. بالکل منکر امامت تھے. وہ تقریر کر رہے تھے اور وہاں پر امام کے یہ شاگرد حشام ان کی تقریر میں ہی اسی مجلس میں بیٹھ گئے. اور جب انہوں نے مکمل تقریر اپنی کر لی, کیونکہ حشام انہی کی وجہ سے آئے تھے, انہی کو امامت سمجھانے آئے تھے. یہ سوچئے امامت ضروری کتنی ہے کہ امام کا شاگرد مدینے سے امامت سمجھانے بصرہ پہنچے. اسی محفل میں, اسی مجلس میں وہاں تشریف فرما ہو گئے. جب اہل منبر نے مکمل اپنی گفتگو کر لی, مکمل بات کر لی, سب سن لیا, سننے کے بعد یہ کھڑے ہوئے حشام. اس شخص نے دعویٰ کیا سلونی, جس نے جو پوچھنا ہے, مولا کائنات والا دعویٰ, جس نے جو مجھ سے پوچھنا ہے, جو سوال کرنا ہے سوال کرو. آج سوچے دعویٰ کتنا بڑا ہے, سوال بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. قسمت مولا علی کی بھی کہ سلونی کا دعویٰ کیا, اور ایسا جاہل مجمع کہ جو پوچھتا ہے کہ داڑھی کے بال کتنے ہیں, جیب میں کیا ہے. علی جو کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو, سوال کرو, زمین و آسمان کے بارے میں پوچھو, کہکشانوں کے بارے میں پوچھو. میں آسمان کے راستے زمین سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں, اس کے بارے میں سوال کرو. خدا کے بارے میں سوال کرو, توحید کے بارے میں سوال کرو, امامت کے بارے میں سوال کرو, ولایت کے بارے میں سوال کرو, رسالت کے بارے میں سوال کرو, کائنات کے بارے میں سوال کرو. یہ سب کچھ جو تمہاری سائنس نے اب ایجاد کیا, علی تب بتانا چاہتے تھے, لیکن سننے والوں کی سوچ.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلونی کا دعویٰ جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو۔ اب بھائی اب مجمع کی بھی مرضی ہے، جو پوچھنا چاہے وہ پوچھے گا۔ تقریر ختم ہو گئی، حشام کھڑے ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب حشام کا پہلا سوال جو اتنے بڑے خطیب سے ہوا وہ سوال کیا تھا؟ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا جواب دیں گے؟ آپ بالکل پوچھو۔ کا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اب سوچے، سلونی کا دعویٰ اور سوال ہے کیا آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے بچکانا؟ حشام نے کہا میں نے سوال پوچھا ہے اور آپ کا دعویٰ ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ میں نے پوچھا ہے، آپ جواب دیجئے۔ کہا ہاں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا دیکھتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ ناک ہے؟ کہا ہاں۔ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی خاموشی رکھیے گا، بات تھوڑی دیر بعد بے شک لڑ لیجیے گا۔ کہا کہ ناک ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کرتے ہو؟ سونگھتا ہوں۔ اچھا کان ہے؟ کیا کرتے ہو؟ کان ہے، ان سے سنتا ہوں۔ زبان ہے؟ کیا کرتے ہو؟ زبان سے ذائقوں کو چکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ جو چیزیں ہیں تمہاری، ان سب سے جو تم سب کچھ کرتے ہو یہ انجام کیسے پاتا ہے؟ آنکھ ہے، یہ تو آنکھ ہے صرف، دیکھتے کیسے ہو؟ سنتے کیسے ہو؟ سونگتے کیسے ہو؟ چکھتے کیسے ہو؟ چھوتے کیسے ہو؟ کیا چیز ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہوتی ہے؟ کہا میرا دماغ ہے۔ دماغ کہتا ہے، پیغام رسانی کرتا ہے، میری یہ سب چیزیں اس پر عمل کرتی ہیں۔ کان سننا شروع کرتے ہیں، آنکھیں دیکھنا شروع کرتی ہیں، سارے کام دماغ کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ پورا جسم جو تمہارا کام کر رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو دماغ کو بھی چلا رہی ہو، جس کی وجہ سے یہ جسم بھی چل رہا ہو، جس کی وجہ سے دماغ بھی چل رہا ہو، جس کی وجہ سے تمہارے خون میں روانی بھی ہو، بدن میں رگوں میں روانی بھی ہو، جس کی وجہ سے ٹانگیں بھی چل رہی ہوں، جس کی وجہ سے ہاتھ بھی چل رہے ہوں، جس کی وجہ سے زبان بھی کام کر رہی ہو، یہ سب کچھ، یہ دماغ مین چیز، یہ تمہارا جس کی وجہ سے کام کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے اندر کے نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہے نا، میرے وجود میں، اس کے جملے، میرے وجود میں خدا نے دل کو بنایا ہے۔ دل کا کام یہ ہوتا ہے جب تک چلتا ہے باقی اعضاء کے ساتھ ورکنگ کراتا رہتا ہے، جب بند ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے، آنکھیں دیکھنا بند کرتی ہیں، کان سننا بند کرتے ہیں، ناک سونگنا بند کر دیتی ہے، کان سننا بند کر دیتے ہیں، زبان چکھنا بند کر دیتی ہے، دھڑکن ختم تو گویا سب ختم، یعنی ٹھنڈے، مردہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، دھڑکن رک جاتی ہے۔ ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بلڈ سرکولیشن، خون کی روانی جو دل دے رہا ہوتا ہے وہ رک جاتی ہے۔ دل کی حیثیت ہے یہ کہ دل پورے بدن میں، آپ کہیں بھی توجہ رکھیے گا، آپ اپنے بدن میں کہیں بھی ہاتھ لگائیں ایسا لگتا ہے یہی دل ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں بھی تھوڑی دیر تک ہاتھ لگا کے رکھیں، آپ کو لگے گا یہاں دل دھڑک رہا ہے۔ کسی بھی نس پہ ہاتھ لگائیں آپ کو لگے گا یہی دل ہے۔ کیوں؟ آپ کی جب دل کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے یہاں کے بدلے یہاں سے کیوں کی جاتی ہے؟ جب ہاتھ سے کرتے ہیں یہاں سے نہیں، آپ ہاتھ سے یہاں سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے گویا کہ دل یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دل کی دھڑکن ایک ایک حصے میں لہو کے ساتھ ویسے ہی جس طریقے سے دھڑکتا ہے پمپ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ جنہوں نے بچیوں نے سائنس پڑھی ہے تھوڑی بہت ان کو پتا ہوگا، یہی کام ہے نا دل کا، وہ یہ سب کرتا ہے۔ اس نے کہا دل ہے میرے وجود میں، اور دل یہ کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے پورا وجود چل رہا ہے۔ حشام نے مسکرا کر کہا اتنا یقین ہے تجھے کہ تیرے پورے وجود میں سب کچھ ہے،
لیکن دل کے بغیر کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. تو اے شخص یاد رکھ، اے منبر اہل منبر تو یاد رکھ، تو یہ سمجھتا ہے کہ امامت کچھ بھی نہیں ہے. پروردگار عالم نے یہ پورا وجود بنایا ہے کائنات کی طرح. اس کائنات میں خدا نے دل کو رکھا ہے، امام کو دل کی حیثیت دی ہے. جب تک امام ہے کائنات زندہ ہے. اگر امام کو اٹھا لیا جائے تو دھڑکنیں رک جاتی ہیں. یہ امامت ہے، یہ دھڑکن کی حیثیت، یہ دل کی حیثیت. وجود میں آپ کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے دل کا؟ ذرا سا ڈاکٹر کہہ دے تو آپ فوراً چکنائی چھوڑ دیتے ہیں اور ابلی ہوئی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. یوں پتلا ہونے کے لیے آپ کو جتنا مرضی کہہ لے نہیں ہوتے، یہ چیزیں نہیں چھوٹتی. لیکن جب بات دل پہ آتی ہے نا ایسا؟ کوئی کہے کہ آپ نے اگر وزن کم کرنا ہے چکنائی چھوڑ دیں ابلی ہوئی چیزوں پہ آئیں، آپ کبھی بھی نہیں آئیں. زیادہ تر نہیں ہوتا ایسا. لیکن جیسے ہی بات دل کی آتی ہے، کیونکہ دل مانی حیات، دل کا مطلب یعنی حیات یعنی زندگی. جب بات زندگی پہ آتی ہے، جب بات دل پہ آتی ہے، جب بات اس وجود کی بقا پہ آتی ہے، تب سب کچھ شروع کر دیتے ہیں. تب چکنائی بھی چھوڑ دیتے ہیں، ابلا ہوا کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دل کا خیال رکھنا ہے. دل کا خیال رکھنا گویا کہ اپنے بدن کا خیال رکھنا، دل کا خیال رکھنا گویا کہ اپنے وجود کا خیال رکھنا، دل کا خیال رکھنا گویا کہ اپنے دماغ کا خیال رکھنا، دل کا خیال رکھنا گویا کہ اپنی بقا کا ضامن ہونا، اپنی ایک اہم چیز کا خیال رکھ رہے ہیں. یہی تو سب کچھ خدا بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے وجود میں جو کچھ بھی ہے وہ دل ہے، اور تمہاری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ امام ہے. تم نے امامت کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اپنی حیات کے ہر عمل میں امامت شامل ہونی چاہیے. آپ سوچتے ہیں کیسے شامل ہو؟ وہی میں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں صرف محبت نہ، میرے اٹھنے میں امامت و ولایت ہو، میرے بیٹھنے میں امامت و ولایت ہو، نہ فقط زبانی. میرا ہر عمل، میرا وجود گواہی دے کہ یہ امامی ہے. میرا ہر عمل گواہی دے. ورنہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ بیان اس لیے کر رہی ہوں کہ شیعت خیبر میں ہے. شیعت اس وقت خیبر میں ہے، خندق میں، یا کیونکہ خندق کا ماحول بھی بنا ہوا ہے، تمام دشمنان دین اکٹھے ہو کر حملہ کر رہے ہیں. لیکن شیب ابی طالب سے باہر آ چکی ہے. شیعت، توجہ ہے نا، شیعت شیب ابی طالب ہے. محاصرے کا زمانہ، پریشانیوں کا زمانہ، مشکلات کا زمانہ، پریشانیاں اٹھانے کا زمانہ، دشمن کی پریشانیاں جھیلنے کا زمانہ. لیکن خیبر وہ زمانہ نہیں ہے. خیبر اپنی شجاعت کو دکھانے کا زمانہ ہے. خیبر دشمن کو للکارنے کا زمانہ ہے. خیبر یہود کے قلعے کو اکھاڑ دینے کا زمانہ ہے. خیبر اپنے عقیدے کو بیان کرنے کا زمانہ ہے. خیبر اسلام کی فتح کا زمانہ ہے. خیبر اسلام کے نفاذ کا زمانہ ہے. اب تشیع شیب ابی طالب سے نکل چکا، اب تشیع ان مظالم سے نکل چکا. اب تشیع کے عروج کا زمانہ ہے. اب تشیع کے خیبر کا زمانہ ہے. اب تشیع کے حیدر کا زمانہ ہے. اب ہم اس زمانے میں داخل ہو گئے ہیں. اب کیونکہ اس زمانے میں داخل ہیں، اس لیے ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی، چاہے وہ اہل منبر ہوں چاہے وہ اہل تشیع ہوں، اب ڈرنے کا زمانہ گزر گیا، خوف زدہ ہونے کا زمانہ گزر گیا. وہ اور زمانہ تھا کہ جب سامری جہاں چاہتا تھا آپ کو لے جاتا تھا. لیکن اب اہل بصیرت ہے، نیا دور، یہ نئی نسل، یہ نئی بچیاں. مجھے خوشی اس بات کی ہے، یہ سوال کرتے ہیں، یہ تفکر کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو دین بتا دیا جائے بس اسی کو نہیں مانتے، پوچھتے ہیں یہ دین آیا کہاں سے ہے، یہ دین منبع کیا ہے، اس کا لائے کہاں سے، اخذ کہاں سے کیا. پہلے جو بول دیتے تھے آپ مان لیتے تھے، لیکن نئی نسل اب مانتی نہیں، پوچھتی ہے کہ اس کا منبع کیا ہے. اگر منبع قرآن ہے، اگر منبع اہل بیت ہیں، اگر منبع سیرت رسول ہے تو تسلیم کرتے ہیں.
یہ ہے الحمدللہ. اتنی خیبر میں یہ نئی نسل داخل ہو چکی ہے. وہ اور دور تھا. جیسے پچھلے دنوں ایک فساد اٹھا تھا اور خوب اس کو ہوا دی گئی اذا اور نماز کا، ہے نا. ابھی بھی کہیں کہیں اٹھتا ہے. اور میں نے پہلے ایک مجلس میں کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا وہ جگہیں ہیں جہاں پر فتنے اٹھتے ہیں، دبنے نہیں دیے جاتے. جتنے اٹھتے ہیں انہیں جس کی کوشش ہوتی ہے، جسے ممبر پر کوئی ٹاپک نہیں ملتا بیان کرنے کے لیے، وہ کوئی نہ کوئی فتنے کی چیز اٹھا لیتا ہے. عوام آگے سے اور پسند کرتی ہے بھڑکی ہوئی، بھڑکیلے لفظ، شعلہ بیانیاں. اور پہلی شب کی مجلس میں نے آپ کو بیان کیا تھا، جو شعلہ بیان ہوتے ہیں نا، شعلے کا کام ہوتا ہے جلا دینا. شعلے اتحاد کو، یہ زبان کے شعلے اتحاد کو جلا دیتے ہیں. یہ زبان کے شعلے امت کے اتحاد کو اس تشیع کے اندر آپس میں ہی آگ لگا دیتے ہیں. اور لگائی. یہ جو معرفت امامت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو شروع ہوا نا سلسلہ اذا اور نماز کا، مجلس ضروری ہے یا نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے یا مجلس ضروری ہے، ایک سلسلہ اٹھا تھا درمیان میں. اور پھر اس کے فتنے کو ہوا دی گئی، اس کو عروج تک پہنچایا گیا. آدھے لوگ الگ ہو گئے کہ اذا ضروری ہے، آدھے لوگ الگ ہو گئے کہ نماز ضروری ہے. پہلے دن سے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، امامت کے سائے میں، ولایت کی پیروی میں، ولایت کے سائے میں پروردگار عالم آپ کے حج، آپ کے عمرے، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی حیات کا ہر عمل اس سائے میں قبول کرتا ہے. اب بھلے وہ آپ کی اذا ہو یا آپ کی نماز ہو، یہ دونوں چیزیں. یہ اور لشکر تھا. وہ ہوتے ہیں نا بعض تیتر بٹیر، جو بٹیر لڑوانے والے ہوتے ہیں، مرغ سے مرغ لڑانے والے، بٹیر سے بٹیر لڑوانے والی یہ قوم ہوتی ہے نا. تیتر اور بٹیر سے بٹیر کی لڑائی، مرغ سے مرغ کی لڑائی، یہ کرواتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو دین کی دین سے جنگ کراتا ہے. حالانکہ دین کی بے دین سے جنگ ہوتی ہے، دیندار کی بے دین سے جنگ ہوتی ہے، علم کی جہالت سے جنگ ہوتی ہے، ہمیشہ حق کی باطل سے جنگ ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں بٹیر لڑوانے والے، یہ مرغ لڑوانے والے، یہ مرغ کو مرغ سے لڑاتے ہیں، یہ دیندار کو دیندار سے لڑواتے ہیں، یہ شیعہ کو شیعہ سے لڑواتے ہیں، یہ مومن کو مومن سے لڑواتے ہیں، یہ مومن کی جنگ مومن سے کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باہر نکل کے تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تم امامت تک پہنچو ہی نہ، اس سے پہلے اتنے پست ہو جاؤ، اتنے گر جاؤ کہ تمہیں امامت و ولایت تک پہنچنے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن امامت کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، امامت ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے، امام کہاں پہنچانا چاہتے ہیں شیعت کو، کہ تم نے حق نے باطل سے جنگ کرنی ہے. کیوں اذا اور نماز کا جھگڑا کرتے ہو؟ تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بہت توجہ میں جوان نسل سے کہوں گی، اور میرے اس پیغام کو اسے پہنچائیں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اذا اور نماز کیا ہے. کل میں نے امام سید سجاد کی حدیث بیان کی تھی کہ امام نے کیا بتایا کہ ہم کیا بچا کے لائے ہیں. آپ کا عمل کیا ہو 10 محرم کو، عاشورہ یعنی للکار کا دن دشمن کو، عاشورہ یعنی غیرت کا دن، عاشورہ یعنی للکارنے کا دن، عاشورہ یعنی اپنے عقیدے کے اظہار کا دن، عاشورہ یعنی حسین سے وفا کا یقین دلانے کا دن، عاشورہ یعنی حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہنے کا دن، عاشورہ یعنی اپنے وقت کے باطل کو، اپنے وقت کے طاغوت کو، اپنے وقت کے یزید کو للکارنے کا دن ہے عاشورہ. آپ کا پہلا عمل، ہر جوان کا پہلا عمل کیا ہے؟ نہ مرغے سے مرغا لڑنے دو، نہ تیتر سے تیتر لڑنے دو، نہ یہ تیتر بٹیر کی جنگ میں جاؤ، بلکہ کرنا کیا ہے؟ جب روز عاشورہ آئے تو سب سے پہلے اپنے سروں کو سجدے میں رکھو. یہ جلوس جو نکلتے ہیں نا، یہ ماتم جو ہوتا ہے، یہ سینہ زنی جو ہوتی ہے، سب سے پہلا عمل کہ سجدہ پروردگار میں جھک کر دشمن کو بتاؤ کہ دیکھو حسین نے جو بچایا وہ یہ تھا. سجدہ کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، نماز پڑھو، اور بتاؤ ایک ایک کو جو میرا مولا بچا کر لایا. جو تمہاری مسجدوں میں اذانیں ہیں، جو تمہاری مسجدوں میں نمازیں ہیں، یہ بچا کے لانے والا میرا امام تھا. اور پھر سینہ زنی کرو، پھر جلوس نکالو، پھر زلجرا نکالو، پھر علم نکالو،
پھر شبیہ برآمد کرو اور ایک ایک کو بتاؤ جس نے بچایا ہے وہ یہ ہے، بچانے والا یہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ نعرہ اظہار کریں اپنی آزادی، یہ آزاداری کا اظہار ہے۔ آزادار یعنی للکارنے والا۔ اور پھر یقین جانیے پھر ان جلوسوں کا جو روب ہے، وہ جلوس بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصد، یہ مقصد ہے، یہ بتانا ہے ہمیں، یہ مقصد جو کہیں افسانوں میں کھو گیا ہے، جو کہیں ایسے ہی کسی اہل منبر نے گم کر دیا، ہمیں وہ واپس لے کر آنا ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ ہم امامت کے پیروکار ہیں، اور امامت کا پیروکار شیعہ ایسا ہوتا ہے۔ شیعہ کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے نمایاں اس نسل نے کرنا ہے۔ یہ نئی نسل ابھی شاید تھوڑی گمراہ ہے، لیکن میں ان کا قصور نہیں کہوں گی، ان کو امامت بتائی ہی کب ہے۔ ہم نے بتاؤ کہ تم شیعہ صاحب وقار ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے فاطمہ کی بیٹیاں۔ ایسا کردار ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ جو بچا کے لائے ہیں ان پر کربلا میں جا کر کبھی دیکھیں، مولا آپ سب کو زیارت کرائے کربلا کی، کہ کبھی جا کر، لیکن اس کربلا سے زیادہ 61 ہجری کی کربلا کا منظر ذہن میں رکھنا کہ حسین نے کیا کیا لٹا دیا اس دین کے لیے۔ ہم اس دین سے، اس دین کا فقط ایک چہرہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مکمل دین نہیں لیتے۔ حسین کی پوری نسل اسی دین کے لیے صرف ہوئی ہے، سب اس پر قربان ہوئے۔ جب شب عاشور آئی اور امام حسین نے تمام اصحاب اور بنی ہاشم کو اپنے خیمے میں جمع کیا، چراغ جلے ہوئے تھے امام کے خیمے کے، اور امام نے، یہ امامت ہے، اور اس وقت کا مومن بتا رہا ہے کہ امامت کا شیعہ، امام کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ امام نے تمام انصار سے، بنی ہاشم سے ایک مرتبہ کہا کہ میں تم سے راضی، میرا خدا تم سے راضی، تم نے جہاں تک پہنچنا تھا تم پہنچ گئے، میں تم سے راضی ہوں، اب تم میں سے جس نے واپس جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اور پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرے یہ بنی ہاشم مدینے سے ہیں، ان کو راستے نہیں معلوم، تم اپنے ساتھ ایک ایک بنی ہاشم کو بھی لے جاؤ، میرے خاندان سے بھی ایک ایک کو لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس لشکر کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے لہو کے پیاسے ہیں، انہیں حسین کا سر چاہیے، انہیں تم نہیں چاہیے، تم سب واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور پھر راستہ بتایا ان کو، اور اس کے بعد امام نے سوچا کہ کہیں جاتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے، امام نے اپنے خیمے کے چراغ کو بند کر دیا، چراغ بجھ گیا، کچھ دیر تک خیمہ حسین میں خاموشی رہی، اور جیسے ہی کچھ دیر کے بعد چراغوں کو جلایا گیا تو باخدا مقتل کے جملے ہیں، منظر یہ تھا، چراغ بجھنے سے پہلے تمام اصحاب حسین کے سامنے سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب چراغ جلایا تو سارے صحابی کھڑے ہوئے تھے،
سب کے ہاتھ اپنی تلواروں کی نیام پہ تھے، چہرے پر جلال تھا، اور ہر صحابی کا ایک ہی جملہ تھا، اپنی اپنی وفا بتا رہے تھے کہ مولا، کیا کہا؟ مولا ہم یہاں زندگی بچانے کے لیے نہیں آئے، مولا ہم یہاں زندگیاں لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ مولا یہاں بچنے کے لیے کون آیا ہے؟ یہاں تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی کھڑے ہو کر بولے کہ اے میرے مولا، خدا کی قسم اگر ہمیں مار دیا جائے، پھر ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، پھر ہمیں جلایا جائے، جلا کر ہماری لاش کو، اس خاک کو اڑا دیا جائے، اس کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے، پھر ہمیں مارا جائے، پھر ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، حسین ایسا 1000 بار ہو، ہم 1000 بار کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حبیب ابن مظاہر، یہ شب عاشور ہے، یہ شیعہ ہیں حسین کے، یہ امامت کی معرفت تک پہنچے ہیں۔ کیا کہا حبیب ابن مظاہر نے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مولا حسین سے کہ حسین خدا کی قسم یہ رات جینا مشکل ہو رہا ہے ہمارا، اب دل کرتا ہے کہ موت آ جائے، اے حسین میں اب زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ مولا حسین نے کہا حبیب ایسا کیا ہو گیا؟ حبیب کہتے ہیں مولا علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں رہا، جب سے کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں رہا۔ مولا اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، ہم اب اور زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ ابھی انصار کی یہ گفتگو جاری تھی، مولا نے حضرت عباس کو بلوایا، حضرت عباس کو بلوا کر مولا نے تحریر، جن لوگوں نے شہید ہونا تھا ان کی فہرست کو لکھوایا۔ فہرست لکھی گئی، تمام شہداء کے نام لکھے گئے، فہرست کامل ہو گئی۔ ایک مرتبہ انہی اصحاب میں سے پیچھے سے کسی چھوٹے سے بچے کی ایک آواز آئی، اور آواز کیا تھی کہ کیا مجھے یتیم سمجھ کر میرا نام شہیدوں میں نہیں لکھا؟ کیا مجھ پہ ترس آ گیا؟ اے چچا جان، کیا میں یتیم ہوں اس لیے مجھے میدان میں نہیں بھیجا جائے گا؟ کیا میرا بابا نہیں ہے اس لیے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسن آواز کو امام حسین آواز کو پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے قریب بلایا، جناب قاسم کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کہا قاسم شہادت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا ایک چچا موت سے بھی زیادہ شیریں، موت سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں۔ بس عزاداروں صبح عاشور آئی، ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا رہا، عباس بیچتے رہے، حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، بنی ہاشم کی باری آئی، سب سے پہلا شہید علی اکبر۔ حسین نے سجایا بھی خود، حسین نے بھیجا بھی خود، حسین لاش علی اکبر کو اٹھا کر بھی خود لایا۔ بنی ہاشم کی باری آئی نا، سب سے پہلے علی اکبر کا لاشا آیا۔ اب جب لاشوں پہ لاشیں آتے رہے نا، جناب قاسم مولا حسین کے پاس آئے اور کہا کہ چچا اب تو جانے کی اجازت دے دیں۔ اجازت نہیں ملی، ایک مرتبہ پھر گئے، کہا چچا اب جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسن حسین نے اجازت نہیں دی۔ کیوں اجازت نہیں دیتے تھے؟ بار بار چہرہ قاسم کو دیکھتے اور دیکھ کر کہتے قاسم، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، قاسم جب میں بھائی کو بہت یاد کرتا ہوں نا، میں تیرے چہرے کو دیکھ کر اپنے بھائی کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اب جب تیسری مرتبہ آئے، بعض روایتیں کہتی ہیں جناب قاسم اکیلے نہیں آئے، اب جب تیسری مرتبہ آئے تو ایک خط اپنے ساتھ لے کر آئے، امام حسین کو وہ خط لا کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر کو پڑھا، ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، بھائی کی تحریر کا بوسہ لیا۔ جناب قاسم کو تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ بس مقتل کے اصل مسائل یہی ہے کہ جب حضرت عباس کو بلایا نا، کہا عباس قاسم کو تیار کرو، میدان کربلا میں بھیجنے کا وقت آیا ہے۔ قمر بنی ہاشم آگے بڑھے، ایک خود قاسم کے سر پہ رکھا، خود بڑا تھا قاسم چھوٹے تھے، دوسرا خود رکھا،
قاسم کے سر پہ نہیں آیا. عزیزانو خود بدلتے رہے, 13 سال کے قاسم کے سر پہ کوئی خود نہیں آیا. آخر میں علی کے بیٹے نے کیا ترکیب کی کہ سب سے پہلے امامے کو پہنایا, اس کے اوپر خود کو رکھا. اب جب زرا کا وقت آیا, زرا پہ زرا بدلتی رہی, زرا پہ زرا بدلتی رہی, لیکن قاسم کو کوئی زرا نہیں آئی. آخر میں ایک بڑی زرا پہنائی اور جناب عباس نے جناب قاسم کو گود میں اٹھایا, سواری پر سوار کیا, میدان کربلا میں بھیجا. اداداروں گرد اڑنے لگی, گرد اڑنے لگی, جنگ کے طبل بجنے لگے. ایک مرتبہ آواز آئی, قد قتل القاسم بارض کربلا, کربلا کی زمین پر ایک اور پھول مرجھا گیا, ایک اور پھول مرجھا گیا. اللہ تعالیٰ قاسم دین سے زمین پر آئے. مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, جو بے اولاد ہے مولا سب کو اولاد عطا کرے. قاسم دین سے زمین پر آئی, ایک مرتبہ گرد ختم ہوئی, آواز آئی جناب قاسم کی, لیا یا چچا, اے چچا جلدی آئیے, اے چچا میں دین سے زمین پر آ گیا. 13 سال کا بچہ ہے, ادھر خیمے میں ماں انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی جناب قاسم کی آواز آئی ہے نا, آپ رونے والے جانتے ہو نا کہ جب علی اکبر نے دین چھوڑا تھا تو حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا. حسین کبھی کھڑے ہوتے تھے, کبھی بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ حسین کا زور کمر گرا تھا. لیکن جب قاسم کی آواز آئی نا, حسین تڑپ گئے. ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے, سوار ہو کر تیزی سے میدان کربلا میں اترے. اب جب حسین کا عالم دیکھا, فوج اشکیا میں بھگدڑ مچ گئی. دائیں گھوڑے بائیں جانب, بائیں گھوڑے دائیں جانب, اور درمیان میں حسن کے گل کی پتیاں, حسن کے گل کی پتیاں میدان کربلا میں بکھر گئی. اللہ مولا حسین پہنچے, مولا حسین پہنچے اس مقام پر جہاں جناب قاسم نے دین کو چھوڑا تھا. دیکھا ایک ٹکڑے ٹکڑے لاشاں ہے, ایک کچلا ہوا لاشاں ہے, ایک ٹکڑے ٹکڑے بدن ہے, ایک گھوڑوں کی سموں میں کچلا ہوا لاشاں ہے. عزیزانو کچھ آزاد تھے, کچھ آزاد نہیں تھے. امام حسین نے لاشائے قاسم کو اٹھایا. اندازے مولا کے پر سے قبول کریں. انداز حسین یہ تھا کہ مولا جب کسی شہید کے لاشے کو گنج شہداء میں لاتے تھے نا, تو مولا لاشے کو رکھتے تھے, پھر اس کی ماں اور بہن کو بلایا جاتا تھا, اس کی ماں اور بہن کو پرسا دیتے تھے, اس کو تسلی دیتے تھے, پھر مولا خیمے سے باہر آتے تھے. لیکن خدا کی قسم قاسم کی دفعہ میں ایسا نہیں ہوا. مائیں بیٹھی ہیں, دل دکھے گا لیکن معاف کر دے گا. مقصد کے جملے یہی ہے, حسین نے لاشائے قاسم کو اٹھایا. میں نہیں جانتی کیسے اٹھایا,